قبر کے بارے میں 4 بہت اہم سوالات۔ عذاب قبر اور اس کی حقیقت۔ سوال: کیا عذاب قبر ثابت ہے؟ جواب: عذاب قبر قرآن و سنت کے واضح نصوص اور ظاہر نصوص اور مسلمانوں کی اجماع سے ثابت ہے، اور یہی تینوں ادلہ شرعیہ ہے۔ سنت سے اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر۔ صحیح مسلم۔ تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ یہ جملہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید دہرایا۔ مسلمانوں کی اجماع سے دلیل: تمام مسلمان اپنی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں: اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عذاب جہنم اور عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ عام مسلمان بھی جو نہ علماء میں سے ہے اور نہ اہل اجماع میں سے ہے، وہ بھی اپنی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید کے واضح نصوص کا معاملہ ہے تو جیسے کہ آل فرعون کے بارے میں حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آتش جہنم ہے جس پر صبح و شام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ سورۃ الغافر۔ بے شک آتش جہنم کے سامنے انہیں اس لیے تو پیش نہیں کیا جاتا کہ وہ تفریح کرے اور خوشیاں منائے یا تماشا بینی کرے، بلکہ انہیں تو جہنم پر اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں آگ کا عذاب پہنچے اور وہ عذاب جہنم کا مزہ چکے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ سورۃ الانعام۔ اللہ اکبر۔ نزا کے وقت وہ اپنے جانوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوں گے اور اس بات کو قطعاً پسند نہیں کریں گے کہ ان کی جسموں سے ان کی جانیں نکلے، اور پھر ان سے کہا جائے گا: آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گڑھتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سورۃ الانعام۔ الیوم کا العہد حضوری کے لیے ہے، اس سے مراد آج وہ دن ہے جو ان کی وفات کا دن ہے۔ مراد یہ ہے کہ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں گڑھتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صریح سنت اور قرآن کی ظاہر نصوص اور مسلمانوں کی اجماع سے عذاب قبر ثابت ہے۔ قرآن مجید کا یہ ظاہر صریح ہی کی طرح ہے، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے عذاب قبر کی صراحت کے ساتھ وضاحت ہو رہی ہے۔ سوال: جب میت کو دفن نہ کیا جائے اور اسے درندے کھا جائے یا ہوا اڑا دے تو کیا اسی بھی عذاب قبر سے سابقہ اور واسطہ پڑے گا؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ عذاب روح کو ہوتا ہے اور جسم تو تلف ہو کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک غیبی امر ہے، اس لیے میں پوری وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جسم کو اس نوعیت کا عذاب نہیں ہوتا۔ ممکن ہے جسم کو اس صورت میں بھی عذاب ہوتا ہو، خواہ وہ فنا ہو جائے یا جل کر راکھ ہو جائے، کیونکہ انسان اخروی معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 3: جو شخص عذاب قبر کا انکار کرے اور دلیل یہ دے کہ اگر قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو وہ تنگ ہوئی ہوتی ہے، نہ کشادہ، اور نہ اس میں کوئی اور تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اسے ہم کیا جواب دیں؟ جواب: جو شخص عذاب قبر کا انکار کرے اور دلیل یہ دے کہ قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہوتی، اسے کئی طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً عذاب قبر شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا ہے: یہ وہ آتش جہنم ہے جس پر صبح و شام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ سورۃ الغافر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم میتوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنا دے
جو میں سنتا ہوں راوی کا کہنا ہے۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے یعنی حاضرین نے کہا کہ ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن میت کے بارے میں فرمایا یفسح لہ فی قبرہ مد بصرہ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ علاوہ از عذاب قبر کے بارے میں اور بھی بہت سے نصوص وارد ہوئی ہے کہ مذکورہ اعتقاد کے ساتھ محض قولی وہم کی بنیاد پر ان نصوص کی مخالفت کرنا جائز نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ ان نصوص کی تصدیق کی جائے اور انہیں صحیح تسلیم کیا جائے۔ دراصل عذاب قبر کا تعلق روح سے ہے، یہ بدن پر محسوس ہونے والا معاملہ نہیں۔ اگر یہ بدن پر محسوس ہونے والا معاملہ ہوتا تو یہ ایمان بالغیب میں سے نہ ہوتا اور نہ اس پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوتا، لیکن یہ تو امور غیب میں سے ہے اور پھر برزخ کے حالات کو احوال دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کو اور قبر کی کشادگی اور تنگی کو قبر میں مدفون شخص ہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ انسان بسا اوقات خواب دیکھتا ہے جبکہ وہ اپنی بستر پر سو رہا ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہے یا جا رہا ہے یا آ رہا ہے یا کسی کو مار رہا ہے یا کسی سے مار کھا رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی بہت تنگ اور خوفناک جگہ میں ہے یا وہ کسی بہت ہی کشادہ اور سرسبز و شاداب جگہ پر ہے، مگر اس سوئے ہوئے انسان کے پاس جو شخص موجود ہوتا ہے اسے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کے تمام امور میں انسان کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا گناہگار مومن پر عذاب قبر میں تخفیف کر دی جاتی ہے؟ جواب ہاں، مرد مومن پر عذاب قبر میں تخفیف کا معاملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، بلا شبہ یہ عظیم گناہ ہے۔ ان میں ایک پیشاب کی چینٹوں سے احتیاط نہیں برتتا تھا، راوی کو شک ہے، یا پیشاب کرتے وقت ستر عورت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور ان میں سے دوسرا شخص چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ پکڑی اور توڑ کر اس کی 2 حصے کر دی اور ان میں سے ہر ایک کو دونوں کے قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا شاید ان سے اس وقت تک عذاب میں تخفیف کر دی جائے جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں شاخوں کا عذاب دیے جانے والے ان 2 شخصوں کے عذاب میں تخفیف سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ دونوں شاخیں اس وقت تک جب تک خشک نہ ہو اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور تسبیح میت کے عذاب میں تخفیف کا سبب ہے۔ پھر اس علت سے لوگوں نے یہ فرع بھی نکالی ہے جس کا دور تک کوئی سراغ نہیں ملتا کہ انسان کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ قبرستان میں جا کر تسبیح پڑھے تاکہ مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سبب ضعیف ہے، کیونکہ شاخوں کو تو تسبیح بیان کرنا ہی کرنا تھی، خواہ یہ تر ہو یا خشک، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے 7 آسمان اور زمین اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو مخلوق ان میں ہے اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ سورۃ الاسراء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے کنکریوں کی تسبیح سنی گئی ہے، حالانکہ کنکریاں خشک ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر شاخوں کے گاڑنے کا سبب کیا ہے؟
سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی اور آس لگائی کہ وہ ان دو شاخوں کے خوش ہونے تک ان سے عذاب میں تخفیف کر دے، یعنی یہ مدت کوئی زیادہ طویل نہیں ہے۔ آپ نے محض ان دونوں کے فعلوں سے ڈرانے کے لیے ایسا کیا، کیونکہ ان دونوں کے فعل بہت برے فعل تھے، یہ گناہ عظیم کے قبیل سے ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔ ہاں، یہ بڑا گناہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جب وہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو گویا طہارت کے بغیر نماز پڑھتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا اور بندگان الہی کی درمیان فساد ڈالتا تھا، والعیاذ باللہ۔ بیت اور وہ ان میں عداوت اور بغض پیدا کرتا تھا، تو یہ بہت ہی بھیانک قسم کی برائی والا عمل ہے۔ اس بنیاد پر یہاں زیادہ مناسب یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک وقتی شفاعت تھی اور مقصود امت کو ان برے کاموں کے انجام سے ڈرانا تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دائمی شفاعت میں بخل سے کام لیا۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے جو یہ کہا ہے کہ مسنون ہے کہ انسان قبر پر کوئی تر شاخ یا درخت وغیرہ لگا دیا کرے تاکہ صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جایا کرے، تو یہ استنباط بہت بعید از قیاس ہے، اور حسب ذیل اسباب کے باعث یہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہمارے سامنے یہ بات منکشف نہیں ہوتی کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ ہم اگر ایسا کریں تو میت سے برا سلوک کرنے کے مرتکب قرار پائیں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے گویا کہ میت کے بارے میں پیشگی سوئی ظن قائم کر لیا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں کیا معلوم شاید وہ جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہا ہو سکتا ہے کہ مغفرت کے کثیر اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت سے پہلے ہی اس کی مغفرت فرما دی ہو، اور جب وہ فوت ہوا تو معاف کیا جا چکا ہو اور وہ سرے سے مستحق عذاب ہی نہ ہو۔ یہ استنباط ان سلف صالحین کے مذہب کی بھی خلاف ہے، جو لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شرعیت کو جاننے والے تھے۔ یعنی جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تو ہم اسے کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو آپ وہاں کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ ناظرین، مزید اسلامی سوالات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی واقعات اور مسنون دعاؤں کے لیے ہماری چینل ہدایت کا سرچشمہ کو وزٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔